مسیح خداوند کے پرفضل جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو میرا سلام۔ مسیح میں میرے بہن بھائیوں میں آپ کا بھائی دلشاد مسیح، خدا کا دناسا خادم، ڈسائپل آف کرائسٹ، خدا کا شاگرد، خداوند کے شاگرد۔ آج آپ کے سامنے جو آیت پیش کرنے لگا ہوں، کلام مقدس کو پیش کرنے لگا ہوں، وہ ہے متی اس کو قیمت پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 26 باب اور اس کی 39 آیت۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مضمون ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، آمین۔ اسی میں میرے عزیز بہن بھائیوں، پہلے میں مختصر سی بات کروں گا اس آیت کے پہلے الفاظ پر کہ باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، سیکھنے والی بات یہ ہے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ پیالہ کس کو کہا گیا ہے۔ یہ پیالہ کوئی ایسا پیالہ نہیں تھا جو کسی زہرنما چیز سے بھرا ہو، بلکہ یہ وہ پیالہ تھا جو ہمارے گناہوں کا پیالہ تھا، جو ہماری بدیوں بدکاریوں کا پیالہ تھا۔ اور یہاں پہ لکھا، یہ نہیں لکھا کہ اگر تو چاہے تو یہ میں پیالہ نہ پیوں، بلکہ یہ لکھا کہ ٹل جائے۔ پینا اور چیز ہے، ٹل جانا اور چیز ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب آسمان کی طرف دیکھ کر بادلوں کا موسم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ خدا کرے یہ بادل آج ٹل جائے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایسے گرنے والے ہوتی ہے، بارش جو ہمارے اوپر ہوتی ہے ایسے گرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پیالہ جو ہمارے گناہوں سے لبریز ہو چکا تھا، بھر چکا تھا، اور وہ ساری بدیاں بدکاریاں جو ہماری خداوند یسوع مسیح کے اوپر ڈیلی جانے والی تھی، یہ پیالے کو ان ساری بدیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آخر کیا وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں جا کر بڑے رنج، بڑے دکھ اور بڑی تکلیف کی حالت میں خداوند کے حضور یہ دعا کرنی پڑی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے تھے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں باپ میں سے ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ میں دنیاوی باپ ہوتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور ایک باپ اور بیٹے کی جدائی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ تو خدا کا ازلی بیٹا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یعنی کہ خدا باپ اور بیٹا تب سے ایک ساتھ تھے جب زمین کا وجود نہیں تھا، جب انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، جب میدان نہیں تھے، جب پہاڑ نہیں تھے، جب سمندر نہیں تھے، جب دریا نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ باپ اور بیٹا اس وقت سے ایک ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر ہم حبقوق اس کے پہلے باب کی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع المسیح
جو ہمیں نجات دینے کے لیے آئے تھے، جو زمین پہ اس لیے آئے کہ وہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے، جو زمین پہ اس لیے آئے کہ خدا اور انسان کے درمیان ملاپ ہو، جو ایک برا کے طور پر زمین پر آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو۔ تو اسی طرح مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ جب دنیا کے گناہ، دنیا کی بدیاں، دنیا کی بدکاریاں مجھ پر ڈال دی جائیں گی تو میرا باپ جس کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنی آنکھیں مجھ پر سے اٹھا لے گا، وہ اپنی آنکھیں مجھ پر سے اٹھا لے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کو مصلوب دیا جانا تھا، دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس کو وہاں پر تکلیفیں دی جائیں گی، کیونکہ وہ پیشتر سے ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ باپ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب جہان کے گناہ مجھ پر ڈال دیے جائیں گے تو میرا باپ جو پاک ہے، جس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اپنی نگاہیں مجھ پر سے اٹھا لیں گے۔ اس سے مسئلہ نہیں تھا کہ دشمن اس کو پکڑ کے لے جائے، اس کو مسئلہ نہیں تھا کہ اسے ذلیل و خوار کیا جائے، اس کو دکھ نہیں تھا کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ڈالا جائے، اس کو دکھ نہیں تھا اس کی داڑھی کو نوچا جائے، اس کو دکھ نہیں تھا کہ اس کو مصلوب کیا جائے، اس کو دکھ نہیں تھا کہ اسے ایک کم 40 کوڑے مارے جائیں، اس کو دکھ نہیں تھا کہ اس کو تذلیل کیا جائے اور صلیب پر لٹکا کر اس کی جان لے لی جائے۔ وہ جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ میرے لیے طے ہے، یہ صلیب کے منصوبہ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ میری فرما برداری ہے اور میں نے اس فرما برداری کو پورا کرنا ہے۔ مگر جو اس خداوند یسوع مسیح کو بات تکلیف دے رہی تھی، جو اس کے رنج کا وجہ تھی، اس کی تکلیف کا باعث تھا، اس کے غم کی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ میرا باپ مجھے خود سے جدا کر دے گا، کچھ پل کے لیے کیوں نہیں، کچھ پل کے لیے کیوں نہیں، مگر میرا باپ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، کہ یہ جو تیرا اور میرا جدائی والا پیالہ ہے نا، یہ جو گناہ کا پیالہ ہے مجھ سے ٹال جائے، اور جو تیرا اور میرا جدائی والا رسس ہوگا یہ نہ ہو، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیرے ساتھ جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، تیری نگاہیں مجھ سے ہٹیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے باپ اگر تیرے اور میرے درمیان جدائی ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی کے اندر بڑے رنج اور دکھ کے عالم میں یہ دعا کرتے ہیں کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ مگر میرے عزیز شاید کہ اگر ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری کو ظاہر کیا جاتا ہے، باپ سے اس کی محبت اور فرما برداری کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور کچھ یوں لکھا ہے کہ تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اے
باپ تیری خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں، تیری فرما برداری کے لیے میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ آئے میرے عزیز و خدا آپ اس کلام کو سیدھا سفر کر دے اور خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم بھی ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح خدا ان کا تھا، اور ہم بھی اپنے خدا کے ویسے ہی فرما بردار ٹھہریں جیسے ہمارا مسیح خداوند تھا، اور ہم بھی اپنے ہر دکھ اور تکلیف میں خداوند کی مرضی کو بجا لائیں اور خداوند کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگی